بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاوضہ علی التراویح کی شرعی حیثیت۔ تراویح میں کلام پاک سنا کر کے معاوضہ لینا اور اجرت لینا کیسا ہے؟ اس سلسلے میں دارالعلوم دیوبند کی جانب سے ایک مفصل فتویٰ جاری کیا گیا ہے۔ اس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ اسی فتوے کا ذکر کیا جاتا ہے۔ حضرت مولانا مفتی ابو القاسم صاحب نعمانی دامت برکاتہم محتمم دارالعلوم دیوبند کہتے ہیں، معاوضہ علی التراویح کے سلسلے میں اکابر دیوبند کا نقطہ نظر بالکل واضح ہے۔ حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحب عثمانی، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی، حضرت مولانا مفتی محمود الحسن گنگوہی اور موجودہ دور کے مفتیان کرام نے صاف لفظوں میں ہمیشہ اجرت علی التراویح کے ناجائز ہونے کا فتویٰ دیا ہے، لیکن گزشتہ 2-3 سال سے بعض حضرات نے بڑے زور و شور کے ساتھ اجرت علی التراویح کو جائز قرار دینے کی مہم شروع کر دی۔ اس سلسلے میں دارالعلوم دیوبند سے بھی فتویٰ حاصل کیا۔ دارالعلوم سے اپنے قدیم موقف کے مطابق عدم جواز کا فتویٰ دیا گیا، مگر مفتی صاحبان نے گویا طے کر لیا تھا کہ معاوضہ علی التراویح کو بہرحال جائز قرار دینا ہے، اس لیے انہوں نے دارالعلوم کے فتوے پر اعتماد کرنے کے بجائے اس پر نقد و جرح شروع کر دی، اور وہ اس عمل میں اس سطح تک اتر آئے کہ دارالعلوم کی طرف سے آخری تحریر دے کر اس باب کو بند کر دیا گیا، مگر ادھر سے کتابوں اور اشتہارات کی اشاعت کا سلسلہ جاری رہا، اور ستم ظریفی یہ ہوئی کہ دارالافتاء کے مفصل تحریروں کو نظر انداز کرتے ہوئے بعض عبارات کو غلط معنی پہنا کر یہ اعلان کیا گیا کہ دارالعلوم دیوبند نے اپنے سابق موقف سے رجوع کر لیا ہے اور اب وہ بھی اجرت علی التراویح کے جواز کا قائل ہے۔ اس فضا میں دارالعلوم دیوبند کے دارالافتاء میں ایک مفصل استفتاء اس مسئلے سے متعلق موصول ہوا، جس میں مسئلے کی تمام امکانی شکلوں کو سامنے رکھ کر سوال کیا گیا، اور جناب مولانا مفتی زین الاسلام صاحب مفتی دارالعلوم نے اپنی نگرانی میں اس کا جواب مرتب کرایا۔ مناسب معلوم ہوا کہ اس سوال نامے اور جواب کو کتابچے کی شکل میں شائع کر دیا جائے، تاکہ دارالافتاء دارالعلوم دیوبند کے سلسلے میں جو غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے اس کا ازالہ ہو سکے اور لوگ صحیح صورتحال سے واقف ہو سکیں۔ مفتی ابو القاسم نعمانی محتمم دارالعلوم دیوبند۔ اسی طریقے سے حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری، جو صدر المدرسین اور شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی حضرت کی مغفرت فرمائے، کہتے ہیں کہ معاوضہ علی التراویح کے سلسلے میں یہ مفصل اور مدلل فتویٰ حرف بحرف صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ مرتب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میری ایک عبارت جو اس مسئلے سے متعلق نہیں ہے بلکہ خوشی کے موقع سے متعلق ہے، اس کو بعض لوگوں نے زبردستی معاوضہ علی التراویح کے جواز سے متعلق کیا ہے، جو صریح تلبیس ہے۔ میری عبارت یہ ہے کہ خوشی کے موقع پر کمیٹی اور مصلیوں کو چاہیے کہ وہ ائمہ کی اضافی خدمت کریں، اس کا بھی امت میں معمول ہے، اگرچہ یہ چیز ضمناً اور طبعاً شمار ہوتی ہے، اس کو مستقل اضافی معاوضہ نہیں کہا جا سکتا، یہ ایک طرح کا انعام ہے۔ یہ تحریر خوشی کے موقع کے لیے ہے، تراویح سے اس کا کچھ تعلق نہیں ہے۔ عید الفطر کا تعلق ہو سکتا ہے، اور ضمناً اور طبعاً کا مطلب یہ ہے کہ یہ تنخواہ کا جز نہیں جو ائمہ کو مطالبے کا حق ہو، یہ محض انعام ہے جو دینے والوں کی مرضی پر موقوف ہے۔ حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری۔ اسی طریقے سے حضرت مولانا ریاست علی صاحب بجنوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی کہتے ہیں کہ معاوضہ علی التراویح کا عدم جواز قدیم زمانے سے متفق علیہ ہے، لیکن ماضی قریب میں یہ بحث از سر نو شروع کر دی گئی ہے، اور اس مسئلے میں ایک اشتہار میں از سر نو جواز کی گنجائش دی گئی ہے، جس میں راقم الحروف کا نام بھی شائع کیا گیا ہے، جو قطعاً غلط ہے۔ اجرت علی التراویح کے عدم جواز کے شرعی حکم سے متعلق یہ مدلل اور مفصل فتویٰ بالکل صحیح اور درست ہے، جس سے امید ہے کہ شکوک اور شبہات دور ہو جائیں گے اور انصاف کرنے والوں کے لیے اکابر کی روش کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ آگے جو ہے تفصیل کے ساتھ اس فتوے کو لکھا جا رہا ہے۔ سائل نے سوال کیا ہے کہ قابل صد احترام حضرات مفتیان دارالافتاء دارالعلوم دیوبند، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعدہ خدمت عالیہ میں عرض یہ ہے کہ اس وقت لوگوں میں ایک مسئلہ موضوع بحث بنا ہوا ہے جو معتبر مفتیان عظام کے مابین متفق علیہ ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ معاوضہ علی التراویح جائز ہے یا نہیں۔
اس سلسلے میں ہمارے شہر کے بعض ائمہ کی طرف سے یہ بات کثرت سے سننے میں آ رہی ہے کہ دارالعلوم دیوبند نے معاوضہ علی التراویح کے مسئلے میں اپنے سابقہ موقف اور فتوے سے رجوع کر لیا ہے اور حال ہی میں یہ فتویٰ جاری کیا ہے کہ معاوضہ علی التراویح جائز ہے۔ بندہ آپ حضرات کی خدمت میں چند سوالات ارسال کر رہا ہے۔ یہ سوالات بندے نے اس موضوع سے متعلق اب تک کی تقریباً اکثر تحریروں کو پڑھ کر قائم کیے ہیں، جس کے جواب کے سلسلے میں معذرت کے ساتھ عرض ہے کہ جواب صاف اور واضح ہو، جس میں کسی طرح کی پیچیدگی نہ ہو اور ہر عبارت کے محمل کی تعیین میں کوئی اشتباہ نہ ہو، اس لیے کہ اس موضوع سے متعلق حال ہی میں شائع شدہ بعض تحریروں کو پڑھ کر اندازہ ہوا کہ دارالفتہ دارالعلوم دیوبند سے صادر شدہ بعض فتوے اگرچہ صاف اور واضح تھے، مگر ان کی بعض عبارتوں کا بعض حضرات نے غلط مطلب سمجھ لیا۔ مثلا معاوضہ علی التراویح کے سلسلے میں طبعاً جواز کی گنجائش کی عبارت سے بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ امامت تراویح پر اجرت جائز ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس سوال نامے کے جواب میں ایسی عبارتیں لائی جائیں جس میں ذرا بھی تعویل کی گنجائش نہ ہو۔ واضح رہے کہ ماہ مبارک قریب ہے اور ہمارے شہر کے لوگ خصوصاً ائمہ کرام اور منتظمین مساجد کے مابین کافی تشویش ہے۔ وہ حضرات بار بار یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ بات حقیقت ہے کہ دارالعلوم نے معاوضہ علی التراویح کے سلسلے میں اپنے سابقہ موقف سے رجوع کر لیا ہے؟ اس تناظر میں ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں کہ ہم براہ راست اسی ادارے کے مفتیان سے استفسار کریں جن کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں۔ وہ سوالات یہ ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ معاوضہ علی التراویح جائز ہے یا ناجائز ہے؟ دوسرا سوال ہے کہ معاوضہ علی التراویح کے ناجائز ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کیا ناجائز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تراویح میں ختم قرآن پر اجرت جائز نہیں اور امامت تراویح پر اجرت جائز ہے، یا مطلقاً تراویح پر اجرت جائز نہیں، چاہے اجرت کو ختم قرآن کا مقابل قرار دیا جائے یا امامت تراویح کا؟ تیسرا سوال ہے کیا امامت تراویح کی اجرت کے حوالے سے اثباتاً یا نفیاً اکابر دیوبند میں سے اب تک کسی نے تعرض کیا ہے؟ واضح رہے کہ بعض حضرات نے یہ بات لکھی ہے کہ اب تک کسی نے امامت تراویح کی اجرت کو ناجائز نہیں کہا۔ جہاں معاوضہ علی التراویح کو ناجائز کہا گیا ہے، اس سے مراد ختم قرآن پر اجرت کو ناجائز قرار دینا ہے، نہ کہ امامت تراویح کی اجرت کو، اور انہوں نے اس بنیاد پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ تراویح میں اگر اجرت کو امامت تراویح کا مقابل قرار دیا جائے تو اس کے جواب میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، یعنی ہم جو اجرت لیں تو وہ تراویح میں ختم قرآن کی اجرت نہ ہو بلکہ امامت تراویح کی اجرت لے رہے ہیں، اور امامت پر اجرت لینا جیسے کہ جائز ہے تو اس طریقے سے یہ بھی جائز ہونا چاہیے۔ تو یہ بعض لوگوں نے یہ بات کہی ہے۔ اسی طریقے سے پانچواں سوال ہے کہ بعض حضرات بلکہ بعض اکابر کے فتوے میں طبعاً تراویح پر اجرت کے جواز کی صراحت ملتی ہے، اور اس کے لیے انہوں نے یہ صورت ذکر کی ہے کہ 5 وقتہ فرض نمازوں میں سے 2-3 وقت کی نماز کی امامت تراویح کے ساتھ شامل کر لی جائے۔ دارالفتہ دارالعلوم دیوبند سے حال ہی میں شائع شدہ ایک متفقہ فتوے میں بھی اس صورت کا ذکر ہے۔ اس صورت کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس کا مطلب امامت تراویح پر اجرت کا جائز ہونا ہے، یا اجرت کا تعلق 5 وقتہ نمازوں میں سے 2-3 نمازوں کی امامت سے ہوگا، نہ کہ امامت تراویح سے؟ اسی طریقے سے 5واں سوال ہے کہ مستقل امام کی ماہانہ تنخواہ اگر پہلے سے اس طرح طے کی جائے کہ ماہ مبارک کی تنخواہ دیگر مہینوں کے مقابلے میں زیادہ دی جائے گی، کیا ماہ مبارک کی وجہ سے اس طرح کا اضافہ کرنا از روح شرع درست ہے؟ اسی طریقے سے 6واں سوال ہے کہ اگر اہل محلہ یا منتظمین مساجد پہلے سے طے کیے بغیر تراویح پڑھانے والے کو ختم قرآن کے بعد کچھ نذرانہ پیش کریں تو شرعاً اس کا قبول کرنا کیسا ہے؟ 7واں سوال ہے کہ بعض لوگ معاوضہ علی التراویح کے سلسلے میں یہ تعویل کرتے ہیں کہ حافظ قرآن تراویح میں اپنا وقت دے رہا ہے، گویا وہ حبس وقت کی اجرت لے رہا ہے نہ کہ ختم قرآن کی۔ کیا اس تعویل سے اجرت لینا جائز ہوگا؟ آپ حضرات سے امید ہے کہ مذکورہ جزئیات میں سے ہر جزئیے کا شافی و وافی جواب عنایت فرما کر ہم کو ممنون و مشکور فرمائے۔ تو یہ جو ہے سوالات ہیں۔ اس سلسلے میں دارالعلوم نے پہلے تو ایک تنبیہ کی ہے، اس میں لکھا ہے کہ اس وقت معاوضہ علی التراویح کے متفق علیہ مسئلے سے متعلق لوگوں کے مابین غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں۔ حیرت کی بات ہے کہ بعض لوگوں نے دارالفتہ دارالعلوم دیوبند سے صادر شدہ بعض فتووں کی عبارت کا غلط محمل متعین کرتے ہوئے اس بات کی نامراد کوشش کی ہے کہ اس مسئلے میں دارالعلوم دیوبند نے اپنے سابقہ موقف سے رجوع کر لیا ہے، حالانکہ یہ بات حقیقت کے خلاف ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا جو پہلے موقف تھا وہی اب بھی ہے۔
معاوضہ علی التراویح سے متعلق چند سوالات پر مشتمل ایک تفصیلی استفتاء دارالفتاء میں موصول ہوا، جس کا جواب دارالفتاء کی طرف سے صاف اور واضح لفظوں میں لکھ دیا گیا ہے، اور اس بات کی کوشش کی گئی ہے کہ اس مسئلے کے حوالے سے جو غلط فہمیاں اس وقت پیدا کی جا رہی ہیں وہ دور ہو جائیں، خصوصاً دارالعلوم دیوبند کے موقف کو سمجھنے میں کسی طرح کی دشواری اور اشتباہ نہ ہو۔ اسی وجہ سے اصل فتوے میں صرف حکم شرعی کے لکھنے پر اکتفا کیا گیا ہے، اور حوالے جات کو اصل فتوے میں نہ لا کر حاشیے میں ذکر کر دیا گیا ہے، تاکہ حکم شرعی سمجھنے میں عام مسلمانوں کے لیے سہولت ہو، اور جو اہل علم حضرات دلائل سے مستفید ہونا چاہیں وہ حاشی میں ملاحظہ فرما لیں۔ اب تفصیل کے ساتھ جواب دیتے ہیں۔ پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ معاوضہ علی التراویح یعنی تراویح پر اجرت لینا ناجائز ہے۔ اس میں جو ہے حوالے دیے ہیں انہوں نے، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، قرآن کریم کی آیت۔ اسی طریقے سے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث لکھی ہے۔ اور دوسرے سوال کا جواب دیتے ہیں کہ تراویح پر اجرت لینا مطلقاً ناجائز ہے، چاہے اجرت کو ختم قرآن کا مقابل قرار دیا جائے یا امامت تراویح کا، یعنی تراویح پر اجرت لینا مطلقاً ناجائز ہے، چاہے یہ کہہ لیں کہ وہ قرآن کریم کی اجرت لے رہا ہے، قرآن کریم جو پڑھا رہا ہے اس کی اجرت ہے، یا بعض لوگ جو تعویل کرتے ہیں کہ جی ہم تو امامت کر رہے ہیں، تراویح کی امامت پر اجرت لے رہے ہیں، تو چاہے وہ ختم قرآن کے مقابل اس کو قرار دیا جائے یا امامت تراویح کا مقابل قرار دیا جائے، دونوں اعتبار سے تراویح کی اجرت لینا مطلقاً ناجائز ہے۔ اسی طریقے سے تیسرے سوال کا جواب ہے کہ بہت سے اکابر مفتیان کے فتاویٰ میں امامت تراویح کی اجرت کو صراحتاً ناجائز قرار دیا گیا ہے، چنانچہ صاحب اعلاء سنن محدث کبیر حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں، یہ عربی عبارت لکھی گئی ہے، اس تفسیری عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ محض تراویح کی امامت پر اجرت لینا جائز نہیں، اس لیے کہ جس ضرورت کی بنا پر قرآن کی تعلیم، فرائض کی امامت اور اذان وغیرہ پر اجرت لینے کی اجازت دی گئی ہے، وہ ضرورت تراویح کے باب میں متحقق ہی نہیں ہو رہی ہے، اس لیے کہ اول الذکر چیزیں یا تو فرائض میں داخل ہیں یا سنن موقدہ میں، جبکہ تراویح کی امامت سنت علی الکفایہ ہے۔ آگے تراویح کی امامت کی سنت علی الکفایہ ہونے پر چند عبارتوں سے استدلال کرنے کے بعد حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی فرماتے ہیں کہ مذکورہ عبارت سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ تراویح پر اجرت لینا ناجائز ہے، نہ محض امامت کی بنیاد پر اور نہ ختم قرآن کی بنیاد پر، چاہے امامت کی بنیاد پر لے یا ختم قرآن کی بنیاد پر، دونوں اعتبار سے لینا ناجائز ہے۔ مذکورہ بالا خط کشیدہ عربی عبارتیں اس بارے میں بالکل صاف اور واضح ہیں کہ ختم قرآن سے قطع نظر محض امامت تراویح پر بھی اجرت لینا شرعاً ناجائز ہے، لہذا معاوضہ علی التراویح میں اگر اجرت کو ختم قرآن کا مقابل قرار دیا جائے تب تو عدم جواز میں کوئی شک ہی نہیں ہے، اور اگر اجرت کو امامت تراویح کا مقابل قرار دیا جائے تو اس وقت یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح 5 وقتہ فرض نمازوں کی امامت پر اجرت کو متاخرین فقہائے احناف نے جائز قرار دیا ہے، اس پر قیاس کرتے ہوئے تراویح کی امامت پر بھی اجرت لینا جائز ہوگا، لیکن اکابر علماء کرام نے دونوں کے مابین فرق کو واضح کرتے ہوئے اس شبہے کو زائل کر دیا اور صاف لفظوں میں واضح فرما دیا کہ اس عنوان سے بھی اجرت لینا ناجائز ہی رہے گا۔ مذکورہ عبارتوں سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ معاوضہ علی التراویح کے باب میں ختم قرآن اور امامت تراویح پر اجرت کے مابین فرق کر کے دونوں کا حکم الگ الگ بیان کرنا کوئی نیا شبہ نہیں ہے، بلکہ پہلے بھی بہت سے لوگوں کو یہ شبہ ہوا ہے جس کو مدلل طریقے سے ہمارے اکابر نے زائل کر دیا تھا، لہذا موجودہ وقت میں بعض لوگوں کا یہ سمجھنا کہ جہاں بھی معاوضہ علی التراویح کو ناجائز قرار دیا گیا ہے اس سے مراد تراویح میں ختم قرآن پر اجرت کو ناجائز قرار دینا ہے، نہ کہ امامت تراویح پر، اور اب تک کسی نے بھی محض امامت تراویح پر اجرت کو ناجائز نہیں قرار دیا ہے، یہ بات درست نہیں ہے بلکہ ناواقفیت پر مبنی ہے، چونکہ معاوضہ علی التراویح کے ناجائز ہونے کی اصل وجہ تراویح میں قرآن پاک کا پڑھا جانا ہے، اس لیے اکابر نے اکثر جگہ گویا عدم جواز کی علت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فتویٰ دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں سائل کو امامت تراویح کو بنیاد بنا کر اجرت کے جواز کا شبہ ہوا تو اس کو اکابر نے صاف لفظوں میں یہ کہہ کر زائل کر دیا کہ اس عنوان سے بھی اجرت جائز نہیں ہوگی۔ حاصل یہ ہے کہ جس امامت پر احناف کے فقہائے متاخرین نے اجرت کے لینے کی اجازت دی ہے اس سے مراد محض 5 وقتہ فرض نمازوں کی امامت ہے، دیگر چیزوں مثلاً عیدین، جنازہ اور تراویح وغیرہ کی امامت اس میں داخل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے چوتھے سوال کا جواب دیتے ہیں کہ بعض اکابر کے فتوے میں یقیناً تراویح کے سلسلے میں تبعاً اجرت کے
जवाज़ की सराहत मिलती है, लेकिन वाज़ेह रहे कि जिन अकाबरीन ने तबान उजरत के जवाज़ की गुंजाइश दी है वो अलल इतलाक़ नहीं है। चुनांचे फ़क़ीहुल उम्मत रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि असल मज़हब तो आदम जवाज़ ही का है, लेकिन हालत मज़कूरा में हीले मज़कूरा की गुंजाइश है। इसमें हज़रत हालत मज़कूरा और हीले मज़कूरा की क़ैद के साथ गुंजाइश का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमा रहे हैं। और हज़रत मौलाना अब्दुल रहीम साहब लाजपुरी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, उनकी ये इबारत यहाँ लिखी हुई है, बहरहाल ये दारुल उलूम देवबंद की जानिब से उजरत अला तरावी और मुआवज़ा अला तरावी के सिलसिले में तफसीली फ़तवा है। चूँकि बात लंबी हो रही है, जो हज़रात इस फतवे को पढ़ना चाहें इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं, व्हाट्सएप की लिंक है, व्हाट्सएप की लिंक के ज़रिए से हमसे रब्ता करके ये फतवा हासिल कर सकते हैं। और मुआवज़ा अला तरावी की तमाम सूरतें जो हैं नाजायज़ हैं।